اس جھگڑے میں پڑ گئے کہ جی آدم علیہ السلام تھے جنت میں اور ابلیس نے وسوسہ کیسے ڈالا. بعض کہتے ہیں کہ جی وہ جنت میں رہ نہیں سکتا تھا لیکن گزر تو سکتا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں جناب وہ دروازے کے باہر کھڑا ہو جاتا تھا, وہیں سے اشارے کرتا تھا, باتیں کرتا تھا. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں جناب وہ سانپ کی شکل میں سانپ بن کے اندر گھس گیا اور پھر وسوسہ ڈالا. اچھا یہ ساری باتیں بھی کیوں ٹھوکریں لگیں کہ قرآن کی جب آیتیں پڑھی نا تو چکر میں آ گئے کہ جی جب اس کو نکال دیا گیا, اللہ نے کہا فخرج, نکل جاؤ جنت سے, فإنک رجیم, تم مردود ہو. تو جب اس کو نکال دیا گیا تھا تو اب وسوسہ کیسے ڈالا؟ جب نکال دیا گیا, آسمانوں سے اتار دیا گیا, جنت سے نکال دیا گیا, وہ زمین میں آ گیا, آدم علیہ السلام آسمانوں میں جنت میں ہیں, اب وسوسہ کیسے ڈالا؟ تو یہ سارا دھوکہ جو ہے اسی بات سے لگا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کے نکالنے کا, ابلیس کو جنت سے نکالنے کا, سانپ کو جنت سے نکالنے کا جو ٹائم فریم ورک تھا نا وہ ہم نے خود اپنے عقل سے بنانا شروع کر دیا, جس سے بنیادی دھوکہ لگ گیا. کہ جہاں ہم نے ایک آیت پڑھی کہ اللہ نے فرمایا اچھا تم نے سجدہ نہیں کیا, ان علیک لعنتی الی یوم الدین, فرمایا نکل جاؤ, فخرج منها مذءوما مدحورا, نکل جاؤ ذلیل ہو کر. ہم نے کہا وہ تو نکل گیا. آدم علیہ السلام کو ہم نے کہا جنت میں رہو, پھر ہم نے کہا اترو جنت سے. اچھا آگے لفظ اہبطوا, سب اترو. بھئی سب کون؟ جمع کا صیغہ ہو تو آدم اور حوا ہے. اچھا ایک جگہ اہبطا منها, دونوں تم تصنیع کا صیغہ ہے, ایک جگہ جمع کا صیغہ ہے. تو علماء نے فرمایا جمع سے مراد یہ ہے کہ آدم و حوا اور ابلیس اور حیا, سانپ چار تھے, جمع کا صیغہ ہو گیا. اور وہاں ہے دو کے دو اترو. تو اس لیے اس کنفیوژن میں یعنی پریشانی میں آ کر علماء جو تھے وہ گھبرا گئے. حالانکہ بڑی سیدھی سی بات ہے, اللہ نے ایک واقعے کو ذکر فرمایا ہے, لیکن سب کو کس وقت نکالا گیا؟ وہ سال کا فرق تھا, 2 دن کا فرق تھا, 1 دن کا فرق تھا, یہ تو اللہ جانتا ہے. ہم اس جھگڑے میں نہ پڑیں تو دور جانے کی ضرورت نہیں. ابھی آدم بھی وہی ہیں, ابھی ابلیس بھی وہی ہیں, اس کے آرڈر ہو چکے ہیں, وہ ذلیل و خوار ہو گیا ہے, لیکن ابھی ہے آسمانوں میں اور اس کو وسوسہ پھیلانے کا. کیوں؟ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ وہ قسمیں کھا رہا ہے. وقاسمہما, قسمیں کھا, انی لکما لمن الناصحین. تو قسمیں کھا, قسمیں تو تب کھائے آدمی آمنے سامنے بات ہو. تو اس لیے سمجھیں کہ یہ غلطیاں کب لگیں کہ جب ہم نے نکالنے کے ٹائم خود مقرر کر دیے کہ اس کو پہلے نکالا گیا, اس کو بعد میں نکالا گیا, پھر 2 کو نکالا گیا, پھر 4 کو نکالا گیا. اب جناب پھر علماء گھبرائے, انہوں نے کہا اچھا پہلے جنت سے نکالا گیا, پھر آسمان دنیا پہ بھیجا گیا, پھر آسمان دنیا سے نکالا گیا, پھر ان کو زمین میں بھیجا گیا. تو یہ سارے تکلیف کہاں سے ہوئی کہ سارا ٹائم جب اللہ نے وقت بیان کیا ہی نہیں. اللہ نے کہیں لکھا ہے کہ ہم نے اس کو پہلے اتارا, اس کو بعد میں اتارا, اس کو ہم نے پہلے اتارا, اس کو ہم نے بعد میں اتارا. جب اللہ نے یہ پابندی نہیں لگائی تو تم اس چکروں میں کیوں پڑتے ہو؟ تو جب ہم اس چکر میں نہیں پڑیں گے تو قرآن کی ساری آیتیں سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ آدم علیہ السلام بھی جنت میں تھے, بی بی حوا بھی جنت میں تھی, اور شیطان کو بھی ابھی موقع ملا تھا, حکم تو ہو گیا, مذعوم و مدحور تو بن گیا, لیکن اس کے پاس جو اللہ نے قوت استدراجی دی تھی اور اس کو الی یوم الوقت المعلوم تک کی زندگی بھی دے دی تھی, اور اس کو آسمانوں سے اترنے کا اور پھر ہوا بننے کا, تحلیل ہونے کی قوتیں بھی دے دی تھیں, تو پھر اس نے وسوسہ ڈالا. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے غلطی جو ہے وہ بی بی حوا سے, جس میں پچھلے دفعہ ساتھیوں نے پوچھا بھی تھا. تو الحمدللہ بخاری شریف میں حدیث مل گئی. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لم تخن انسا قط, اگر بی بی حوا خیانت نہ کرتی, اگر غلطی کر کے آدم علیہ السلام کو وہ درخت نہ کھلاتی تو قیامت تک کوئی عورت غلطی نہ کرتی. لیکن جب ماں نے غلطی کی ہے, خیانت کی ہے, تو ہماری عورتوں سے بھی خیانت ہوگی. خیانت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ بھئی مال میں خیانت, بات میں خیانت. خیانت صرف یہ نہیں ہوتی کہ پیسے رکھو تو خیانت ہو, یہ بھی تو خیانت ہے نا کہ ایک غلط مشورہ دینا, یہ بھی خیانت ہے. تو بخاری شریف میں میرے آقا کی حدیث ہے کہ اگر اما حوا خیانت نہ کرتی, لم تخن انسا قط, تو قیامت تک کوئی عورت خیانت نہ کرتی. لیکن افسوس یہ ہے کہ سب سے پہلے خیانت جو ہے بی بی حوا سے سرزد ہوئی کہ انہوں نے جا کے اس درخت کو چکھا اور آدم علیہ السلام کو بھی اصرار کیا, اور آدم علیہ السلام نے بھی وہ درخت چکھ لیا. تو اب الحمدللہ یہ مسئلہ بھی ہمارے لیے حل ہو گیا.